ساعدني يا رحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین آپ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو خصوصی پروگرام کے حوالے سے دور ترجمہ قرآن کا سلسلہ. قرآن پاک کے 23 پارے کا مطالعہ جاری ہے. سورہ یاسین کا مطالعہ مکمل ہوا. اب ہے سورہ صافات. طویل سورت اس معنی میں ہے کہ 182 آیات ہیں مگر مختصر چھوٹی چھوٹی آیات ہیں لیکن 5 رکوع ہیں. سورہ صافات بھی مکی صورت ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کا تذکرہ اور پیغمبروں کے واقعات پھر سے آئیں گے ہمارے سامنے اور مشرکین کے شرک کا رد بھی کیا گیا اور نیک اور برے لوگوں کے انجام کو بھی بیان کیا گیا. مطالعہ شروع کرتے ہیں. سورہ صافات کا مکی صورت ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا، اور صف بستہ کھڑے رہنے والے فرشتوں کی قسم. یہ فرشتوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اور آیت نمبر 165 میں فرشتوں کا ذکر آ بھی جائے گا انشاءاللہ اسی صورت میں. فالزاجرات زجرا، پھر جھڑک کر ڈانٹنے والوں کی ایک رائے، عذاب دینے والے فرشتے. فالتالیات ذکرا، پھر ذکر کی تلاوت کرنے والے فرشتوں کی قسم، مراد جو وحی لے کر آتے ہیں. ان قسموں کے اٹھانے کے بعد فرمایا گیا ان الہکم لواحد، بے شک تمہارا معبود واحد ایک اللہ ہے. رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، وہ رب آسمان اور زمین کا اور جو ان دونوں کے درمیان ان سب چیزوں کا، اور وہ رب ہے تمام مشرقوں کا. انا زینا السماء الدنیا بزینت الکواکب، بے شک ہم نے مزین کیا آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے. وحفظا من کل شیطان مارد، اور ہر سرکش شیطان سے محفوظ کیا. لا يسمعون الى الملأ الاعلى ويقذفون من كل جانب دحورا، اور ملأ اعلیٰ یعنی اوپر کی مجلس کی طرف وہ کام نہیں لگا سکتے، یعنی شیاطین ہر طرف سے بھگائے جانے کو مارے جاتے ہیں، مراد انگارے. وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے. وحی کے نزول کی حفاظت، اور کوئی اچک لینے کی کوشش کرے تو شہاب ثاقب مارے جاتے ہیں. یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے. إِلَّا مَنْ خَطِفَ الْخَطْفَةَ فَأَتْبَعَهُ شِهَابٌ ثَاقِبٌ، سوائے اس کے جو اچک کر کچھ لے بھاگا تو اس کی پیچھے ایک دہکتا ہوا انگارہ لگا، مارا جاتا، اور وحی کی حفاظت کا اہتمام. اور یہاں شیاطین سے مراد جنات ہیں. فاستفتہم اہم اشد خلقا ام من خلقنا، بس آپ ان سے پوچھ لیجئے کیا ان کا پیدا کرنا زیادہ مشکل ہے یہ جو اور مخلوق ہم نے پیدا کی؟ ساری کائنات کے بنانے والے اللہ کے لیے مخلوق کو دوبارہ پیدا کرنا کوئی مشکل نہیں ہے. انا خلقناہم من طین لازب، بے شک ہم نے انہیں ایک چپکتی ہوئی مٹی گارے سے پیدا کیا. بل عجبت ویسخرون، بلکہ ان لوگوں نے عجیب تھا، بلکہ آپ نے اے نبی علیہ السلام ان کی حالت پر تعجب کیا. وَيَسْخَرُونَ، اور وہ مذاق اڑاتے ہیں. حضور اس بات پر تعجب فرماتے ہیں کہ مرنے کے بعد ان کو یقین نہیں آ رہا اور یہ حضور کی دعوت کا معاذ اللہ مذاق اڑا رہے ہیں مشرکین. وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے وہ نصیحت قبول نہیں کرتے. وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اور جب کوئی نشانی دیکھتے ہیں تو ہنسی میں اڑا دیتے ہیں. وَقَالُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، اور انہوں نے کہا کہ یہ تو صرف کھلا جادو ہے. أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہم مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ او آباؤنا الاولون، کہ ہمارے پچھلے باپ دادا ان کو بھی کھڑا کیا جائے گا؟ قل نعم وانتم داخرون، آپ فرما دیجیے ہاں ہاں اور تم ذلیل اور خوار ہوگے. فانما هي زجرة واحدة فاذا هم ينظرون، پس بے شک وہ ایک للکار ہوگی، پس اچانک وہ دیکھتے رہ جائیں گے اور کھڑے ہو کر پیش کر دیے جائیں گے. وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، اور وہ کہیں گے ہائے ہماری تباہی، یہ بدلے کا دن ہے. هذا یوم الفصل الذی کنتم به تکذبون، یہ فیصلے کا دن ہے وہ جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے. احشروا الذین ظلموا ازواجہم وما كانوا يعبدون من دون اللہ، تم ظالموں کو اور ان کے ساتھیوں کو جمع کرو جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا. یہ فرشتوں کو حکم ہوگا مجرمین کو جمع کرنے کے تعلق سے. فاہدوہم الی صراط الجحیم، بس ان کو جہنم کا راستہ دکھاؤ. وقفوہم انہم مسئولون، اور ان کو ٹھہراؤ ذرا ان سے باس پرس تو ہو، سوال تو کیا جائے. ما لکم لا تناصرون، تمہیں کیا ہوا، تم ایک دوسرے کی مدد کیوں نہیں کرتے؟ بل ہم الیوم مستسلمون، بلکہ وہ آج سر جھکائے فرما بردار بنے ہوئے ہوں گے، اطاعت قبول کرنے کو تیار ہوں گے، مگر کل ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور ان میں سے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا.
یہ بڑے اور چھوٹوں کا تذکرہ آ رہا ہے جو کئی مرتبہ قرآن پاک میں آ چکا ہے. قالوا انکم کنتم تأتوننا عن الیمین، وہ کہیں گے بے شک تم ہم پر بڑے زوردار انداز سے آتے تھے، بڑا جبر ہم پر کرتے تھے. قالوا بل لم تکونوا مؤمنین، وہ کہیں گے نہیں بلکہ تم ایمان لانے والے نہ تھے. وما کان لنا علیکم من سلطان، اور ہمارا تم پر کوئی زور نہیں تھا. یہ بڑے چھوٹوں کو کہیں گے. بل کنتم قوما طاغین، بلکہ تم ایک سرکش قوم تھے. فحق علینا قول ربنا انا لذائقون، بس ہم پر ہمارے رب کی بات ثابت ہو گئی، پس بے شک ہم یقیناً مزہ چکھنے والے، مراد عذاب کا. فاغویناکم انا کنا غاوین، بس ہم نے تمہیں بہکایا جیسے ہم خود گمراہ ہو گئے. فانہم یومئذ فی العذاب مشترکون، بس بے شک وہ اس دن عذاب میں بھی شریک رہیں گے، گمراہ لیڈر بھی اور اندھے بن کر پیچھے چلنے والے بھی. انا کذالک نفعل بالمجرمین، اسی طرح بے شک ہم کرتے ہیں مجرمین کے ساتھ. انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں تو تکبر کرتے تھے. وَيَقُولُونَ أَإِنَّا لَتَارِكُ آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں ایک شاعر دیوانے کی خاطر. معاذ اللہ، یہ بد کلامی ہے مشرکین کی طرف سے. قرآن کریم نقل کر رہا ہے. بل جاء بالحق وصدق المرسلین، بلکہ وہ صلی اللہ علیہ وسلم حق کے ساتھ آئے ہیں اور وہ رسولوں کی تصدیق کرتے ہیں. انکم لذائق العذاب العلیم، انکم لذائق العذاب العلیم، بے شک تم دردناک عذاب ضرور چکھنے والے ہو. وما تجزون الا ما کنتم تعملون، اور تمہیں بدلے میں وہی کچھ دیا جائے گا جو تم اعمال کرتے تھے. الا عباد اللہ المخلصین، ہاں مگر اللہ تعالیٰ کے خاص چنے ہوئے بندے، مراد وہ تو رحمت میں ہوں گے. اپنے ایک بندوں کا بیان اور بڑا پیارا بیان جنت کی نعمتوں کا. اولئک لہم رزق معلوم، ان کے لیے معلوم رزق ہے، انبیاء اور رسول کے ذریعے بتایا گیا، الہامی کتابوں کے ذریعے بتایا گیا، طے شدہ ہے. ہاں اس کی اصل حقیقت اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے، نہ کسی آنکھ نے کبھی دیکھا، نہ کبھی کسی کان نے سنا، نہ کسی کے دل میں کبھی خیال آیا. جنت کی نعمتوں کا یہ ذکر بخاری شریف کی روایت میں. فواکہ وہم مکرمون، یعنی میوے ہوں گے اور وہ اعزاز کیے گئے لوگوں میں ہوں گے، اکرام ہوگا. فی جنات نعیم، نعمت کے باغات میں. علی سرر متقابلین، تختوں پر آمنے سامنے ہوں گے، نشست دائرے کی شکل میں ہوگی، کوئی کسی کی طرف پشت نہیں کرے گا. اور تخت شاہانہ تخت جنت کے. یطاف علیہم بکأس من معین، دور ہوگا ان کے آگے بہتے ہوئے صاف مشروب کے جام کا. جام چلیں گے لیکن کیسے؟ بیضاء لذۃ للشاربین، صاف شفاف خوش رنگ کا ہوگا، پینے والوں کے لیے لذت کا باعث ہوگا. لا فیہا غول ولا ہم عنہا ینزفون، نہ اس سے سر میں درد ہوگا اور نہ اس سے بہکی بہکی باتیں کریں گے. پاکیزہ مشروب اللہ عطا فرمائے گا. وعندہم قاصرات الطرف عین، اور ان کے پاس ہوں گی نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، بڑی بڑی آنکھوں والیاں. سبحان اللہ. ہماری بہنیں نوٹ کریں، قرآن پاک کے آخری پاروں میں جنتی عورتوں کا ذکر اور جنتی عورتوں کا یہ وصف بار بار بیان ہوتا ہے. وہ پوشیدہ ہوتی ہیں اور نگاہیں ان کی نیچے ہوتی ہیں. جنتی عورتوں کا ذکر، وہاں کی خواتین کا ذکر ہو رہا ہے. ان کے پاس ہوں گی، اہل جنت کے پاس نیچی نگاہیں رکھنے والیاں، بڑی بڑی آنکھوں والیاں. یہ ان کی سیرت کی طرف بھی اشارہ اور ان کی خوبصورتی کی طرف بھی اشارہ. کأنہن بیض مکنون، گویا وہ انڈے ہیں پوشیدہ رکھے ہوئے. سبحان اللہ. پوشیدگی یہ عورت کا بہت بڑا زیور ہے. اور کس قدر نزاکت ہوگی. حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ انڈے کے چھلکے اور گودے کے درمیان جو جھلی ہوتی، اس طرح کی نزاکت اور حسن اللہ جنتی عورتوں کو عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. فاقبل بعضهم على بعض يتساءلون، پھر ان میں سے ایک دوسرے کی طرف باہم سوال کرتے ہوئے رخ کرے گا. قال قائل منهم انی کان لی قرین، ان میں سے کہنے والا کہے گا بے شک دنیا میں میرا ایک ہمنشین، میرا ایک دوست تھا. یقول ائنک لمن المصدقین، وہ کہا کرتا تھا کیا تو قیامت کو سچ ماننے والوں میں سے ہے. یہ کل کے مکالمے، کل کے ڈائلاگ اللہ تعالیٰ، یہ کل کی کمیونیکیشن ہے جو اللہ آج نقل فرما رہا قرآن کریم میں. سبحان اللہ. یقول ائنک لمن المصدقین، وہ دوست کیا کہا کرتا تھا؟ کیا تو قیامت کو واقعی سچ ماننے والوں میں سے، تصدیق کرنے والوں میں سے؟ اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، معاف کیجیے گا ناظرین کرام، اذا متنا وکنا ترابا وعظاما ائنا لمدینون، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہڈیاں ہو جائیں گے کیا ہمیں بدلہ دیا جائے گا؟ قال هل انتم مطلعون، کہے گا کیا تم جھانکنے والے ہو؟ وہ جنتی ساتھی سے کہے گا تو دیکھنا چاہتے ہو اس دوزخی کو، تمہارے دوست کو جہنم میں پڑا ہے؟ دکھائے گا اللہ تعالیٰ. جنت کی وسعتوں کا اندازہ نہیں، جہنم کی وسعتوں کا اندازہ نہیں، مگر اللہ دکھائے گا. فاطلع فرآه في سواء الجحیم،
تو وہ جھانکے گا تو اسے دوزخ کے درمیان دیکھے گا. اب ان کا ڈائلاگ، ان کا مکالمہ، قالت اللہ ان کدت لتردین، وہ کہے گا اللہ کی قسم قریب تھا کہ تو مجھے ہلاک کر ڈالتا. ولولا نعمت ربی لکنت من المحضرین، اور اگر میرے رب کی رحمت اور نعمت نہ ہوتی تو میں ضرور عذاب کے لیے حاضر کیے جانے والوں میں سے ہو جاتا. افما نحن بمیتین الا موتتنا الاولی، بس میری موت کے سوا اب ہم مرنے والے نہیں ہیں، ہمیشہ جینا ہے. تو جہنم میں جلے گا، مرے گا، اور مجھے اللہ تعالیٰ نے جنت عطا فرما دی، ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کا معاملہ. وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب دیے جانے والوں میں سے نہیں، یہ جنتی کہہ رہا ہے. ان ھذا لہو الفوز العظیم، بے شک یہی ہے عظیم کامیابی. لمثل ھذا فلیعمل العاملون، بس اس جیسی نعمت کے لیے چاہیے ضرور عمل کریں عمل کرنے والے. محنت کرنی یہاں کرو، اسٹرگل کرنی یہاں کرو، کمپٹیشن کرنا یہاں کرو، آگے بڑھنا یہاں بڑھو، اللہ کی رضا اور اللہ کی جنت کے حصول کے لیے. اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرمائے. اس کے برعکس جہنم اور جہنم والوں کا بیان. اذالک خیر نزلا ام شجرۃ الزقوم، کیا یہ ضیافت اور مہمانی جنت والی بہتر ہے یا زقوم کا درخت؟ اب اس درخت کا بیان یہاں پر ہے. انا جعلناها فتنۃ للظالمین، بے شک ہم نے اسے ظالموں کے لیے ایک آزمائش بنا دیا. انہا شجرۃ تخرج فی اصل الجحیم، بے شک وہ ایک درخت ہے جو جہنم کی جڑ میں سے نکلتا ہے. جہنم میں تو آگ ہوگی، اس کے بیچوں بیچ درخت نکال دے گا اللہ تعالیٰ. یہ بھی آزمائش بنا دی گئی لوگوں کے لیے. اس کے پھل کا ذکر آ رہا ہے، خوشے کا ذکر آ رہا ہے. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، اس کا خوشہ گویا کہ وہ شیاطین کے سر ہیں. استغفر اللہ، یعنی انتہائی بد شکل، انتہائی ناگوار، انتہائی کڑوا اور برباد کر دینے والا ہوگا وہ زقوم کے درخت کا پھل. استغفر اللہ. فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا فَمَالِئُونَ مِنْهَا الْبُطُونَ، بے شک وہ اسے کھائیں گے بس اسی سے پیٹ بھریں گے. ثُمَّ إِنَّ لَهُمْ عَلَيْهَا لَشَوْبَ مِنْ حَمِيمٍ، پھر بے شک اس کھانے پر ان کے لیے کھولتا ہوا پانی ملا کر دیا جائے گا. کیا ملایا جائے گا؟ اہلین نے بیان فرمایا زخموں کا پیپ ملا کر دیا جائے گا. وہ کڑوا پھل، بدبودار زہریلا پھل کھانا پڑے گا اور پینے کو کھولتا پانی پیپ ملا کر دیا جائے گا. یہ اللہ کا قرآن بتا رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. اٹس ناٹ جوک، یہ ڈراوا فقط نہیں ہے کہ چلو ڈرانے کے لیے بس بیان کر دو. یہ اللہ کا سچا کلام ہے. اللہ نے جہنم کا ذکر کر کے جہنم سے ڈرایا ہے ہمیں. استغفر اللہ. اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہم سب کو آگ کے عذاب سے محفوظ فرما. ثم ان مرجعهم لإلى الجحیم، پھر ان کا لوٹنا جہنم ہی کی طرف ہوگا. مراد خاص کوئی عذاب زقوم کے درخت کا دے کر جہنم کے عمومی عذاب میں ان کو ڈالا جائے گا مستقل. انہم الفوا آباءہم ضالین، بے شک انہوں نے اپنے باپ دادا کو گمراہ پایا تھا. فہم علی آثارہم یہرعون، بس ان کے نقش قدم پر دوڑے جاتے تھے، اندھے بن کر چلتے رہے ان کے پیچھے. وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اور یقیناً ان سے پہلے گمراہ ہوئے تھے پچھلوں میں سے بہت سے. وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا فِيهِمْ مُنذِرِينَ، اور یقیناً ہم نے ان میں ڈرانے والے رسول بھیجے. فَانظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُنذَرِينَ، بس آپ دیکھیے کیسا ہوا انجام ان کا جنہیں ڈرایا گیا. إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِينَ، مگر سوائے اللہ کے مخلص چنے ہوئے بندے. مراد یہ کہ وہ اللہ کی پکڑ سے محفوظ رہے اور اللہ کی رحمت کے مستحق ٹھہرے. اس کے بعد اب رسولوں کے واقعات اور حالات کا ذکر کچھ ہم پڑھ آئے ہیں، کچھ مزید باتیں بھی ہمارے سامنے پیغمبروں کے واقعات کے ذیل میں انشاءاللہ آئیں گی. وَلَقَدْ نَادَانَا نُوحٌ فَلَنِعْمَ الْمُجِيبُونَ، اور یقیناً نوح علیہ السلام نے ہمیں پکارا تو ہم کیا یہ خوب دعا قبول کرنے والے ہیں. وَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے انہیں اور ان کے گھر والوں کو بڑی مصیبت سے نجات عطا فرمائی. وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُ هُمُ الْبَاقِينَ، اور ہم نے ان کی اولاد کو باقی رہنے والا بنا دیا. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو بعد میں آنے والوں میں باقی چھوڑا. آج بھی ذکر خیر ہو رہا ہے ان کا. سلام علی نوح فی العالمین، نوح علیہ السلام پر سلام ہو تمام جہان والوں میں. انا کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح ہم عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. ثم اغرقنا الاخرین، پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر ڈالا نافرمان قوم کو. وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، اور بے شک ابراہیم علیہ السلام انہی کے طریقے پر چلنے والوں میں سے تھے. ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کے پیغمبر اور تمام پیغمبروں کی ایک ہی بنیادی دعوت. اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جبکہ وہ اپنے رب کے پاس آئے قلب سلیم کے ساتھ، ہر عیب سے پاک، صاف ستھرا دل. اذ قال لأبیہ وقومہ ماذا تعبدون، یاد کرو جب انہوں نے اپنے باپ آزر اور اپنی قوم سے کہا تم کن چیزوں کی پرستش کرتے ہو. ایفکا آلہۃ دون اللہ تریدون، کیا تم اللہ تعالیٰ کے سوا جھوٹ موٹ کے معبود بنانا چاہتے ہو. فما ظنکم برب العالمین، تو تمام جہان والوں کے رب اللہ کے بارے میں تمہارا کیا گمان ہے. فنظر نظرۃ فی النجوم، پھر انہوں نے ستاروں کو ایک نظر دیکھا. فقال انی سقیم، تو انہوں نے فرمایا بے شک میں تو بیمار ہوں.
ایک مراد ہے کہ شاید واقعتاً کو بیماری ہو، اور اس سے بڑھ کر معاملہ قوم جس شرک کے رویوں پر اڑی ہوئی تھی اس کو دیکھ کر کڑن پیدا ہوتی تھی، گھٹن پیدا ہوتی تھی، اس کو بیماری کہہ رہے ابراہیم علیہ السلام، اور اب وہ اقدام ہو رہا ہے جس کا ذکر سورۃ الانبیاء میں آ چکا ہے۔ فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ چپکے سے فتولوا عنہ مدبرین، پس وہ لوگ ان کے پاس سے چلے گئے، قوم تو چلی گئی میلے ٹھیلے منانے کے لیے، ابراہیم علیہ السلام اقدام کے لیے جا رہے ہیں۔ فراغ الی آلہتہم، پس وہ چپکے سے گئے ان کے معبودوں کی طرف، فقال الا تأکلون، اور کہنے لگے تم کھاتے کیوں نہیں؟ یہ تمسخر اڑانے کے لیے، اور یہ پوری انسانیت کے سامنے پیغام آج بھی پیش ہو رہا ہے، کچھ ہے ان کے اندر بتوں میں کچھ نہیں۔ فقال الا تأکلون، فرمانے لگے کیا ہوا تم کھاتے کیوں نہیں؟ ما لکم لا تنطقون، تمہیں کیا ہوا تم بولتے کیوں نہیں ہو؟ فراغ علیہم ضربا بالیمین، پھر وہ پوری قوت سے مارتے ہوئے ان پر جا پڑے۔ فاقبلوا الیہ یزفون، پھر وہ قوم کے افراد متوجہ ہوئے ان کی طرف دوڑتے ہوئے آئے۔ قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کیا تم ان کی پرستش کرتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، قال اتعبدون ما تنحتون، ابراہیم علیہ السلام فرمایا کیا تم ان کی عبادت کرتے ہو جن کو تم خود تراشتے ہو، تمہارے ہاتھ سے تراشے ہوئے معبود ہیں، ان کی پرستش کرتے ہو؟ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں پیدا فرمایا اور اس کو بھی جو تم بناتے ہو۔ قالوا ابنوا له بنيانا فالقوه في الجحيم، تو انہوں نے ایک دوسرے سے کہا کہ ان کے لیے عمارت بناؤ، آتش خانہ، آگ جلاؤ۔ فالقوه في الجحيم، پھر انہیں آگ میں ڈال دو۔ فارادوا به كيدا فجعلناهم الاسفلين، پھر ان لوگوں نے چال چلنا چاہیے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے ان لوگوں کو نیچا کر دیا، ناکام کر دیا، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا۔ وقال اني ذاهب الى ربي سيهدين، اور ابراہیم علیہ السلام فرمایا کہ میں اپنے رب کی طرف جانے والا ہوں، ان قریب مجھے رہنمائی عطا فرمائے گا، ہجرت کر رہے ہیں۔ ربی حب لی من الصالحین، انہوں نے عرض کی اے میرے مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرمائی۔ نقطہ پہلے بھی آیا، پیغمبروں نے اولاد مانگنا بھی سکھایا، نیک اولاد مانگی ہے۔ اب وہ مشہور واقعہ جس کی یاد میں ہم قربانی سنت ابراہیمی کے طور پر پیش کرتے ہیں، وہ قربانی کا واقعہ آ رہا ہے۔ رب حب لی من الصالحین، اے میرے مجھے صالحین میں سے اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، بس ہم نے انہیں ایک بردبار لڑکے کی بشارت دی، یعنی حضرت اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے۔ فلما بلغ معه السعی، پھر جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچے، 13-14 برس کا مبیش عمر ہے اسماعیل علیہ السلام کی۔ قال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى، تو انہوں نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام نے اے میرے بیٹے بے شک میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، بس تم دیکھو تمہاری کیا رائے ہے۔ بس یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ بیٹے کی تربیت کس نہج پر ہوئی، پیغمبر کا خواب وہی ہے، حکم تو بجا لانا ہی ہے، اولاد کی تربیت کیسی ہوئی یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں۔ اولاد بھی اسماعیل علیہ السلام، سبحان اللہ۔ قال یا ابت افعل ما تؤمر، انہوں نے عرض کی اے میرے ابا جان آپ کو جو حکم دیا گیا آپ وہ کر ڈالیے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، ان قریب اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ سبحان اللہ، کتنا آسان ہے بیان کرنا۔ باپ کہہ رہے ذبح کر دوں بیٹا، بیٹا کہہ رہا ابا جان کر دیجئے، کتنا آسان ہے، کیا باپ اور کیا بیٹے، اللہ اکبر۔ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ فلما اسلما، اسلام کا لفظ ہے، اسلام کا لفظ، فلما اسلما، پھر جب دونوں نے حکم الہی کو مان لیا، مسلم فرما برداری اختیار کر لی، وتلہ للجبین، اور باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل لٹایا، ایسا نہ ہو کہ چہرہ سامنے ہو تو بیٹے کی محبت آڑے آ جائے اللہ کے حکم پر عمل کرنے میں، پیشانی کے بل لٹایا۔ ونادیناہ ان یا ابراہیم، اور ہم نے پکارا، اللہ فرماتا ہے اور ہم نے ان کو پکارا اے ابراہیم، قد صدقت رؤیا، تم نے خواب سچ کر دکھایا، انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بے شک یہ تو بہت بڑا امتحان تھا، بڑی کھلی آزمائش تھی، امتحان لینے والا رب فرما رہے بہت بڑا امتحان تھا۔ اللہ اکبر، یہ ایک بہت بڑا ٹریبیوٹ ہے ابراہیم علیہ السلام کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی طرف سے۔ وفدیناہ بذبح عظیم، اور ہم نے ایک بڑے ذبیحے کو اس کا فدیہ بنا دیا۔ وترکنا علیہ فی الآخرین، اور اس کو ہم نے وترکنا علیہ فی الآخرین، اور ہم نے ان کے ذکر خیر کو بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا۔ سلام علی ابراہیم، سلام ابراہیم پر علیہ السلام، کذالک نجزی المحسنین، اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں۔ انہ من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ آج ہم قربانی بقرعید کے موقع پر پیش کرتے ہیں، یہ سنت ابراہیمی ہے۔ کیا ہے قربانی؟ 100 برس کا بوڑھا باپ، 13 برس کا ایک بیٹا، اکلوتا بیٹا، برسوں کی دعا کے بعد ملا، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ذبح کر دو، اور یہ امتحانات کی انتہا ابراہیم علیہ السلام کے لیے، اور وہ اپنے بیٹے کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنے کو تیار ہو گئے، اپنی اہم ترین شے، قیمتی ترین شے، ظاہری اعتبار سے اس کو ذبح کرنے کو تیار ہو گئے۔ اللہ اکبر، عقل نیچے رہے گی، ہمارے معیارات نیچے رہیں گے، دنیا کہتی لاجک کی بات، دنیا کہتی
اخلاق کی بات، دنیا کہتی ہے مورل ویلیوز کی بات، تمہاری مورل ویلیوز نیچے، تمہارا اخلاق نیچے، تمہاری عقل نیچے، اللہ کا حکم اوپر رہے گا. حکم دیا ذبح کرو، ذبح کرنے کو تیار. ہاں کروانا مقصود نہیں تھا، امتحان لینا مقصود تھا. مینڈا آ گیا اور اسماعیل علیہ السلام مسکرا رہے ہیں. اس سنت کو بعد میں اللہ تعالیٰ نے جاری کر دیا. اپنی قیمتی ترین شے کو راہ خدا میں پیش کرنے کے لیے تیار رہنا، یہ ہے قربانی کا سب سے بڑا حاصل. وَبَشَّرْنَاهُ بِإِسْحَاقَ نَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ، اور ہم نے انہیں بشارت دی اسحاق علیہ السلام کہ وہ صالحین میں سے نبی ہیں. وَبَارَكْنَا عَلَيْهِ وَعَلَى اسحاق، اور ہم نے ان پر برکت نازل فرمائی اور اسحاق پر علیہ السلام. وَمِن ذُرِّيَّتِهِمَا مُحْسِنٌ وَظَالِمٌ لِنَفْسِهِ مُبِينٌ، اور ان دونوں کی اولاد میں نیکوکار بھی ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے، اپنی جان پر واضح ظلم کرنے والے بھی ہیں. نیک اور بد ہر طرح کے لوگ آگے نسل میں ہوئے. یہ بنی اسرائیل کی طرف اشارہ ہوا ہے. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَى مُوسَىٰ وَهَارُونَ، اور یقیناً ہم نے موسیٰ پر اور ہارون علیہ السلام پر احسان کیا. وَنَجَّيْنَاهُمَا وَقَوْمَهُمَا مِنَ الْكَرْبِ الْعَظِيمِ، اور ہم نے ان دونوں کو اور ان کی قوم کو بڑے غم سے نجات دی، فرعون اور آل فرعون سے محفوظ رکھا. وَنَصَرْنَاهُمْ فَكَانُوا هُمُ الْغَالِبِينَ، اور ہم نے ان کی مدد کی تو وہی غالب رہے. وَآتَيْنَاهُمَ الْكِتَابَ الْمُسْتَبِينَ، اور ہم نے ان دونوں کو واضح کتاب عطا فرمائی، مراد تورات. وَهَدَيْنَاهُمَ الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ، اور ان دونوں کو سیدھے راستے کی ہم نے ہدایت دی. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِمَا فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان دونوں کا ذکر خیر بعد میں آنے والوں میں باقی رکھا. سلام علی موسیٰ وہارون، سلام موسیٰ اور ہارون پر علیہم السلام. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح نیکوکاروں کو، عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. انہما من عبادنا المؤمنین، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وان الیاس لمن المرسلین، اور بے شک الیاس علیہ السلام وہ بھی رسولوں میں سے تھے. اذ قال لقومہ الا تتقون، یاد کرو جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں. شام کا علاقہ اور بعل بک ان کے علاقے کا نام بیان کیا گیا ہے الیاس علیہ السلام کے. اتدعون بعلا، کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو، بڑا بت تھا ان کا، اس قوم کا. اتدعون بعلا، کیا تم بعل بت کو پکارتے ہو. وتذرون احسن الخالقین، اور تم سب سے بہتر پیدا کرنے والے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو چھوڑ دیتے ہو. اللہ ربکم ورب آبائکم الاولین، وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے پچھلے باپ دادا کا بھی. فکذبوہ فانہم لمحضرون، بس ان لوگوں نے ان الیاس علیہ السلام کو جھٹلایا تو بے شک وہ لوگ ضرور حاضر کیے جائیں گے، مراد پکڑے جائیں گے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص بندوں کے. الا عباد اللہ المخلصین، سوائے اللہ تعالیٰ کے مخلص یعنی چنے ہوئے بندوں کے، وہ رحمت میں ہوں گے. وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ، اور ہم نے ان کے ذکر کو باقی رکھا بعد میں آنے والوں میں. سلام علی الیاسین، سلام الیاسین پر، یہ الیاس علیہ السلام کا یہ ذکر ہے. اِنَّا كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، بے شک ہم اسی طرح عمدگی کے ساتھ عمل کرنے والوں کو بدلہ دیتے ہیں. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ، بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے. وَإِنَّ لُوطًا لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک لوط علیہ السلام بھی رسولوں میں سے تھے. اِذْ نَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ، جبکہ ہم نے انہیں نجات دی اور ان کے سب گھر والوں کو. الا عجوزا فی الغابرین، سوائے ایک بڑھیا کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی، ان کی بیوی نافرمان. ثم دمرنا الآخرین، پھر ہم نے اور سب کو ہلاک کر ڈالا. وَإِنَّكُمْ لَتُمُّرُونَ عَلَيْهِمْ مُصْبِحِينَ وَبِاللَّيْلِ، اور بے شک اے مشرکین مکہ تم صبح ہوتے اور رات میں ان پر ان کی بستیوں سے گزرتے ہو. جن کو عبرت دلائی گئی ان کے کھنڈرات یہ دیکھتے تھے. افلا تعقلون، بس کیا تم سمجھتے نہیں ہو. وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، اور بے شک یونس علیہ السلام بھی یقیناً رسولوں میں سے تھے. اِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ، جب وہ چلے گئے اور بھری ہوئی کشتی کے پاس پہنچ گئے. فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ، تو ان لوگوں نے قرعہ ڈالا تو وہ مغلوب ہو گئے. مشہور واقعہ ہے، ہمارے ذہن میں ہے، پہلے پڑھ چکے ہیں. فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا اور وہ اپنے آپ کو ملامت کر رہے تھے، تسبیح کر رہے تھے. فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، پھر اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. سورہ انبیاء آیت نمبر 87، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اگر وہ تسبیح کرنے والوں میں سے نہ ہوتے. لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ، تو وہ اس مچھلی کے پیٹ میں قیامت کے دن تک رہتے. فَنَبَذْنَاهُ بِالْعَرَاءِ وَهُوَ سَقِيمٌ، پھر ہم نے انہیں چٹیل میدان میں لا کر ڈال دیا. وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اگایا ان پر ایک بیل دار پودا. ایک مراد کدو کا پودا، اس پودے سے سایہ بھی مل گیا، غذا بھی مل گئی، دوا بھی ہو گئی. سبحان اللہ، سارا اہتمام اللہ نے فرما دیا. یہ بہت بڑا موضوعاتی پہلو. وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَى مِئَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ، اور ہم نے انہیں 1 لاکھ اس سے زائد لوگوں کی طرف بھیجا. مراد دیکھنے میں وہ قوم لاکھ کے قریب لگتی تھی. فآمنوا فمتعناهم إلى حين، بس وہ لوگ ایمان لائے اور ہم نے انہیں ایک مدت تک کے لیے فائدہ دنیا کا عطا کیا. اب مشرکین مکہ سے خطاب ہو رہا ہے رسولوں کے حالات کے بیان کے بعد. فاستفتهم لربك البنات ولهم البنون،
بس آپ ان سے پوچھئے کہ آپ کے رب کے لیے بیٹیاں اور ان کے لیے بیٹے، یہ موضوع بھی پہلے آ چکا. ام خلقنا الملائکۃ اناثا وہم شاہدون، کیا ہم نے فرشتوں کو عورت بنا کر پیدا کیا اور وہ دیکھ رہے تھے، گواہ ہیں اس بات پر کیا یہ لوگ؟ الا انہم من افکہم لیقولون، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ اپنی بہتان ترازی سے ایسا کہتے ہیں، ولد اللہ کہ اللہ صاحب اولاد معاذ اللہ، وانہم لکاذبون اور بے شک وہ یقیناً جھوٹے ہیں. اصطفى البنات علی البنین، کیا انہوں نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کیا؟ اصطفى البنات علی البنین، کیا اس اللہ نے بیٹیوں کو بیٹوں پر پسند کیا؟ ما لکم کیف تحکمون، تمہیں کیا ہو گیا، تم کیسے فیصلے کرتے ہو؟ اپنے لیے تمہیں بیٹے پسند ہیں اور اللہ کے لیے تم بیٹیاں تجویز کرتے ہو، معاذ اللہ. افلا تذکرون، تو کیا تم غور نہیں کرتے؟ ناظرین کرام، مشرکین مکہ کے حوالے سے کلام مزید آگے جاری ہے، اور ناظرین کرام اسی کے ساتھ آئیے دعا کر کے محفل کا اختتام کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. یا اللہ ہم سب کی، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے. اے اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو بخش دے. اے اللہ قرآن پاک سے مزید محبت اور تعلق کی مضبوطی عطا فرما. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما دے، ہمارے حساب کو آسان فرما دے. اے اللہ قیامت کی ذلت سے بچا لے. اے اللہ جہنم سے آزاد فرما دے. اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما دے. اے اللہ روز قیامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما. اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جائے. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین. یا رحمن